موت کے بعد آنے والی زندگی کا تجزیہ، حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی نظر میں۔ آئیے اس مضمون پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا ایسا رتبہ دیا ہے جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ مزید یہ بمصداق قول تعالی علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ایسی قوت عطا کی ہے جسے قوت دراکہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اچھی اور بری چیز کو ادراک کر سکتا ہے۔ یہ عنایت ایزدی ہے جس کی مدد سے انسان اپنی سہولت و آسانی کے لیے ہزاروں لاکھوں ٹن کے کارخانے و فیکٹریاں قائم کر سکتا ہے اور ہزاروں میل چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو قوت دراکہ بظاہر تو چھوٹی چیز ہے، لیکن ان کے کارنامے، نتائج و آثار کتنے بڑے بڑے ہیں۔ ملکی دفاع کا خیال ہو تو ٹینک، توپیں، مشین گنیں، ہوائی جہاز، بارود وغیرہ تیار کر لیے۔ رہنے کا سوال پیدا ہوا تو یہ سو منزلوں کی بلڈنگیں۔ خردرو نوش کا مسئلہ پیدا ہوا تو یہ جاگیریں، جائیدادیں اپنا لی اور کھیتی باڑی کر کے اناج سے گودام بھر لیے۔ علم و دانش جو کہ ماہیت انسانی کے لیے ضروری ہے، جب ان کے افادے کی ضرورت پیش آئی تو ہزارہا کتابیں تصنیف کر ڈالی۔ غرض کہ کئی قسم کی ایجادات ایجاد کر لیں، لیکن یہ باغ ہوں، باغیچے ہوں، محلات ہوں، میوات ہوں، جگیریں ہوں، جائیدادیں ہوں، فیکٹریاں ہوں، کارخانے ہوں، دکان ہو، گودام ہو، سب کے سب فانی، ناپائیدار اور بے بقا ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جو یہ سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ فانی ہے، صرف تیرے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی جو بڑی شان اور بزرگی والا ہے۔ ان کے فانی اور نہ ہونے کا نام موت ہے، جو ضروری الوقوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موت تو ہر حالت میں اپنے مقررہ وقت پر ضرور آتی ہے، جس کو ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ جب موت ضروری الوقوع ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اچھا کاروبار کرے اور وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرتا رہے۔ یاد موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مقدر کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس پر ہوا جس میں ہنسی کی آواز بلند تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس مجلس میں لذات کے مقدر کرنے والی چیز کا ذکر شامل کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ لذات کی مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کے جلد میں خون ٹپکنے لگتا۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ نے اپنے گھر میں قبر کھود رکھی تھی، ہر روز کئی بار اس میں لیٹا کرتے تھے، اس طرح ذکر موت کی مداومت کرتے۔ حضرت قطب الاقطاب غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا چاہتا ہے اس کو ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی یاد اور ذکر مصائب و آفات کو آسان کر دیتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ موت کی یاد نفس کے امراض کی دوا اور اس کے سر کو پاش پاش کرنے کے لیے غرض ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ جب انسان موت کو علی المداومت یاد کرتا ہے تو وہ فکر اسباب عیش و عشرت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس دنیا کو چند دنوں کے لیے باقی سمجھتا ہے اور خود کو چند سانسوں کے برابر شمار کرتا ہے۔ آخرت، ایک زندگی ہماری یہ ہے جس میں آج کل ہم جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، نظر آ رہے ہیں، جس کو دنیا کہا جاتا ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کو آخرت، عقبہ اور عاقبت کہتے ہیں۔ اس کی تشریح و تمثیل یوں ہے، یہ دنیا مثل ایک ملک کے ہے، انسان اس میں ایک مکلف مسافر کے مثل داخل ہوتا ہے۔
اس میں بہت سارے کام اور کاروبار کرنے پڑتے ہیں۔ جب کاروبار پایہ تکمیل یا تنقیص پہنچ جاتے ہیں، یعنی جب وہ اپنے مقصودی کاروبار میں کامیاب ہو جاتا ہے یا سبب تکاسل ناکام ہو جاتا ہے، تب اس کو ایک دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے، وہ آخرت ہے۔ لیکن ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت مشکل و سخت سرحد پار کرنی پڑتی ہے، اور وہ سرحد موت ہے، جس کو پار کرنے کے بعد سرحدی سپاہیوں سے سامنا ہوتا ہے۔ وہ سپاہی محتسب ملائکہ ہیں جو سامان کی تفتیش لیتے ہیں۔ وہ سامان اعمال نیک و بد ہیں۔ اگر سامان صحیح نکلتا ہے تو ان کے آگے کا راستہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اور وہ مصیبت میں، اور اگر سامان خراب نکلتا ہے تو وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا راہ دین کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے مسافروں کی راہ گزر ہے، صحرا کے کنارے پر اور ایک راستہ بازار سے، تاکہ مسافر اپنا راہ خرید سکیں۔ دنیا اور آخرت دو حالتوں سے مراد ہے۔ جو موت سے پہلے اور آدمی سے زیادہ نزدیک ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور جو مرنے کے بعد ہے اسے آخرت کہتے ہیں، اور دنیا سے مقصود ذات آخرت ہے۔ یہ آخرت قطع ثبوت اور حق ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے نقلی و عقلی دونوں طرح سے دلائل موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے نقلی دلائل دیکھ لیتے ہیں۔ نقلی دلائل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے کے بعد جی اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے نیند کے بعد جاگ اٹھنا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہے، اور پھر ان بادلوں کو ہم مردہ علاقے کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ بس اسی طرح قیامت کے دن جی اٹھنا ہوگا۔ تیسری جگہ یہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ چنانچہ تم زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہو، جب اس پر پانی برستا ہے تو وہ تازی ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ بس وہی اللہ جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جمع کیے جائیں گے لوگ قیامت کے روز زمین پر کہ بہت سفید نہیں ہوگی بلکہ سرخی مائل چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کے، یعنی رنگ سرخی مائل ہوگا، نہیں ہوگا اس میں نشان کسی کا، یعنی عمارت و مکان کا۔ عقلی دلائل، اس دنیا میں کتنی ہی ایسی قومیں اور افراد گزر چکے ہیں جو مظلوم اور صرف مظلوم مر چکے ہیں۔ بعض افراد ایسے بھی مر چکے ہیں جو ساری عمر ظلم و ستم کرتے انتقال کر گئے۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ کیا مظلوموں کا خون ناحق بہایا گیا؟ کیا ان کو کوڑوں سے مار مار کر خامخواہ کچلا گیا؟ کیا ان کو تلواروں اور خنجروں سے بے سود ذبح کیا گیا؟ کیا ان کا حساب چکتا نہیں ہوگا؟ یا ایک ایسا دن آئے گا جو مظلوم اپنے خون کا حساب لیں گے اور ظالموں سے انتقام و بدلہ لے کر اپنے جگر کو ٹھنڈا کریں گے۔ عقل صرف یہی فیصلہ دیتی ہے کہ ایسا دن ضرور آئے گا جو بیچارے مظلوم ظالموں سے اپنے لہو کا بدلہ لیں گے، ورنہ مظلوم مظلوم رہ جائے گا اور ظالم کو اپنا ظلم کھپ جائے گا۔ اس مذکورہ بیان سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے موت کیوں واقع ہوتی ہے، اور موت کے آنے کے بعد والی زندگی یعنی آخرت میں انسان کی کیا کیفیت واقع ہوتی ہے اور اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور فلاسفر اسلام خصوصاً حکیم الہند امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ان دونوں باتوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ موت کیوں واقع ہوتی ہے، اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جب اس دنیا سے انتقال کرنا ضروری ہے تو جاننا چاہیے کہ انسان میں ایک چیز ہے جس کے وسیلے اور مدد سے وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے۔ جہاں خیال ہوا وہاں جا پہنچا، اچھے کپڑے پہنے، اچھی چیز کو اپنا لیا، بری چیز سے بیزار ہوا، اور وہ شے
روح ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو الوداع کر جائے تو سارے کے سارے کاروبار معطل ہو جائیں اور ان کی حرکات و سکنات ختم ہو جائیں اور اس کو مردہ کہیں گے۔ اسی طرح ناطق الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں سرسری نظر میں روح کی حقیقت صرف اس قدر سمجھ میں آتی ہے کہ حیوانات کے لیے وہ ان کی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ جب تک کسی حیوان کے اندر روح ہے، وہ چلتا پھرتا ہے اور اس سے اختیاری حرکات صادر ہوتی ہیں۔ جب روح اس سے رخصت ہو جاتی ہے تو اس کے تمام حواس اور قوا معطل ہو جاتے ہیں اور وہ مردہ کہلاتا ہے۔ روح کیا ہے؟ عام طور پر روح ایک لطیف بخار ہے جس کو روح حیوانی اور نسمہ بھی کہتے ہیں، جو ہر چار اخلاط یعنی خون، بلغم، صفرا اور سودا سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار بھی یہی روح ہے۔ اگر یہ موقوف ہو جائے تو انسان کی نشوونما اور افعال و کاروبار تعطیل میں پڑ جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ذرا غور سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لطیف بخار ہے جو قلب کے اندر خلاصہ اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ قوہ حس و حرکت اور قوہ تغذیہ و تنمیہ کا وجود اور ان کے عمل کا قائم رہنا اسی لطیف بخار کے وجود سے وابستہ ہے۔ جب تک یہ موجود ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ اس کا مدبر بدن ہونا موقوف ہو جائے تو اس کا نام موت ہے۔ تحقیق روح اور تقسیم۔ عرف عام میں روح اگرچہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کے جسم میں سرایت کیے ہوئی ہے اور انسان کے افعال و اقوال انہی کے وسیلے سے سرزد ہوتے ہیں، جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اصل روح اور ہے اور یہ روح اس کے فقط غلاف کا کام دیتی ہے۔ پہلے روح کا نام جو جن سے حیوانات سے ہے روح حیوانی اور نسمہ رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری اصلی روح کو جو جن سے ملائکہ سے ہے روح انسانی اور روح قدسی کہتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں رقم تراز ہیں کہ ہر ایک شخص جو اس روح حیوانی کو سرسری نظر سے دیکھتا ہے اس کو روح سمجھتا ہے، لیکن جو لوگ گہرا سوچتے ہیں ان کو یقین ہے کہ یہ حقیقی روح نہیں بلکہ اس کا غلاف ہے یا اس کا خول ہے۔ اصل روح جس کو روح انسانی کہنا چاہیے اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ روح حیوانی۔ پہلا روح حیوانی ایسا لطیف بخار ہے جو انسانی جسم میں ایسے پھیلا ہوا ہے جیسے کہ بجلی اپنی تاروں میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ انسانی جسم کبھی پتلا اور کبھی موٹا ہو جاتا ہے، کبھی کس غذا اور دوا کھانے سے جامع سر و تازگی پاتا ہے تو کبھی لاغر ہو جاتا ہے اور افعال میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس روح حیوانی کے اثرات ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ روح حیوانی یہ وہ روح ہے جس میں طبیب تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ بخار لطیف ایک مادی چیز ہے۔ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر اس بخار کی تولید میں جس کا نام روح حیوانی ہے کسی مرض کے پیش آنے یا کسی دوا کے کھانے سے فرق آ جائے تو اعضاء کے افعال و قوا میں بھی اسی نسبت سے تغیر پیدا ہوتا ہے۔ یہ روح سارے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے مذکور مبحث کے موافق فرمایا ہے کہ آدمی کے اندر دو روح ہیں، ایک روح جن سے حیوانات سے ہے اسے روح حیوانی کہتے ہیں، اور ایک روح جن سے ملائکہ سے ہے اسے روح انسانی کہتے ہیں۔ یہ روح حیوانی اخلاط باطن حیوان کا ایک لطیف بخار ہے اور معتدل مزاج ہے اور دل سے متحرک رگوں کے ذریعے تمام اعضاء میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ روح آدمی کے جسم کو اٹھانے والی اور حس و حرکت کی قوت ہے۔ آنکھوں کو اس سے قوت بصارت اور کانوں کو قوت شنوائی حاصل ہوتی ہے اور تمام حواس اس سے اس طرح طاقت پاتے ہیں۔ آگے ایک چھوٹی سی مثال وضاحتاً بیان فرمائی ہے کہ اس روح حیوانی کی مثال چراغ کی مانند ہے۔ جب گھر میں آتا ہے گھر کی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں، اور جس طرح چراغ کی روشنی دیوار پر ظاہر ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قوت بینائی اور شنوائی اور تمام اعضاء کی قوت اسی روح سے پیدا ہوتی ہے۔ روح انسانی۔
انسان کے لیے ایک روح حیوانی ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا۔ اس کے علاوہ ایک اور روح ہے جس کا نام روح انسانی یا روح قدسی، اور فلسفیوں کے نزدیک اسے نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ یہ روح حیوانی کی قسم سے نہیں ہے جو ایک ہوائے لطیف اور بخار پختہ اور صاف ہوا کی مانند ایک جسم ہے، بلکہ یہ روح انسانی ایک غیر مادی چیز ہے، اور اس میں بذات رد و بدل، تغیر تبدل نہیں ہوتا۔ باقی جو اس کے تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے وہ روح حیوانی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ یہ روح انسانی ہر ایک آدمی میں ایک ہی حالت میں ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور اس کا بذات تعلق روح حیوانی سے ہوتا ہے۔ بواسطہ روح حیوانی جسم انسانی سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور روح حیوانی اس کے واسطے سے عالم قدس سے فیض حاصل کرتی ہے، اور یہ بذات فیض اخذ کرتی ہے۔ بہرکیف یہ روح انسانی اس عالم سے نہیں ہے بلکہ عالم علوی سے ہے، اور فرشتوں کے جوہر سے ہے، اور اس کا اس جہان میں آنا محض مسافرانہ ہے، اور وہ اپنی ذات کی خواہش سے نہیں آیا، بلکہ اس کا یہ سفر محض اس لیے ہے کہ وہ ہدایت سے اپنا ذات راہ لے لے۔ اب دیکھیں کہ روح انسانی کے متعلق حضرت شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اس روح انسانی کے احوال اور عوارض جو بواسطہ جسم اور روح حیوانی اس کو پیش آتے ہیں، ان میں بے شک تغیر اور اختلاف ہوتا ہے، لیکن روح انسانی بذات خود غیر متبدل ہے۔ چھوٹے اور بڑے میں وہ یکساں طور پر موجود رہتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ براہ راست اس کا تعلق روح حیوانی سے ہے، اور بالواسطہ اس کا تعلق جسم خاکی سے ہے، جس میں براہ راست روح حیوانی کا تصرف ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ یہ نسمہ روح حیوانی اپنی استعداد کے مطابق روح انسانی کے توسط سے عالم اقدس کا فیض اخذ کرتا ہے، براہ راست اس کو وہاں تک رسائی نہیں۔ ہم نے روح انسانی کی تشریح میں ابھی یہ لکھ آئے ہیں کہ وہ بذات غیر متبدل و متغیر چیز ہے۔ شاہ صاحب اس کی دلیل میں یوں رقم تراز ہیں کہ ایک بچہ نشو و نما پا کر جوان ہوتا اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کے اخلاط بدن اس اسنا میں 1000 سے بھی زائد مرتبہ بدلتے ہیں، اور جن اخلاط یا با اصطلاح حال خلیات سے بچپن میں اس کا جسم بنا تھا، جوان ہو کر ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ لطیف بخار جس کو روح حیوانی کہتے ہیں، اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ نادان محض تھا، اب وہ اچھا خاصا صاحب علم بن گیا۔ اس کے دوسرے اوصاف بھی برابر بدلتے رہتے ہیں، لیکن شخص مذکور ان تمام مختلف مناظر حیات میں جوں کا دور رہتا ہے۔ بچپن میں وہ زید تھا تو اب 60-70 سال بعد بھی وہی زید ہی ہے۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس کسی کو مسلم زید مسلم کیا گیا ہے، وہ نہ تو اس کی جسم خاکی کا نام ہے اور نہ ہی روح حیوانی کا، کیونکہ ان دونوں کو بقا نہیں۔ وہ سینکڑوں بار اس اسما میں بدلتے ہیں، لیکن جس ہستی کو ہم زید کہتے ہیں وہ برابر باقی اور موجود ہے۔ یہ ہستی اس کی روح انسانی ہے جو غیر مادی چیز ہے۔ موت کے بعد، مرنے کے بعد نسمہ اور روح انسانی کا تعلق رہتا ہے۔ جب یہ جان چکے کہ انسان میں 2 روح موجود ہیں، ایک روح حیوانی اور دوسرا روح انسانی، اور ہر ایک کی تشریح و تفسیر بھی معلوم کر چکے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ روح حیوانی مدبر و متصرف جسم انسانی ہے، اور یہ بھی جان چکے کہ روح حیوانی اور روح انسانی میں ایک قسم کا تعلق موجود ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ جب تک اس روح حیوانی کی تولید کی استعداد باقی ہے انسان زندہ ہے، اور جب موقوف ہوئی تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ تب جاننا چاہیے کہ بسبب عدم پرورش روح حیوانی کے انسان کو جب موت واقع ہوتی ہے، تب جو روح حیوانی جس کو نسبہ بھی کہتے ہیں، روح انسانی جس کو روح قدسی بھی کہتے ہیں، سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ پہلے جیسا باہم تعلق باقی رہتا ہے۔ اس کی مثال ایک انسان کی ہے جس کی اگر آنکھ نکال بھی لی جائے تب بھی اس میں بینائی کا ملکہ موجود رہتا ہے، کیونکہ روح حیوانی روح انسانی کے لیے سواری ہے، اور سواری کی استعداد تولید ختم ہونے سے سوار اس سے قطع تعلق نہیں کرتا، بلکہ اس کے ختم ہونے سے اس کو کمال تام حاصل ہو جاتا ہے یا نقصان تام۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ روح انسانی کو روح حیوانی کی سواری اس لیے دی گئی ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو آشکار کرے۔ اگر اس نے شکار کر لیا تو اس سواری کا استعداد تولید سے معروم ہونا اس کے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت مومن کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے کسی کے پاس شکار کرنے کے لیے دام ہو اور اس میں بوجھ کو اٹھایا ہوا ہو،
لیکن جب شکار اس کے ہاتھ میں آ جائے تو دام کو ہلاک ہو جانا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر خدا نخواستہ شکار کے حاصل ہونے سے پہلے دام ہی ضائع ہو جائے تو اس کی حسرت اور مصیبت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ الم اور حسرت پہلے عذاب قبر ہے۔ تعلق مابین روح حیوانی اور روح انسانی کے بارے میں امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے صحیح وجدان سے یہ معلوم ہوا ہے اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ نسمہ یعنی روح حیوانی اپنے جسم سے جس کا وہ مدبر تھا اور اس میں تصرف کرتا تھا الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم میں اس بخار لطیف کی تولید کی استعداد باقی نہیں رہتی، لیکن روح قدسی روح انسانی کے لیے نسمہ برابر اس کی سواری بنا رکھتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ روح قدسی اور نسمے کا باہمی تعلق موت کے بعد بھی رہتا ہے۔ ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ روح انسانی یا نفس ناطقہ کا تعلق براہ راست نسمے کے ساتھ ہے، اور نسمہ ہی کے ذریعے اس کا تعلق جسم مادی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو جسم مادی سے الگ ہو جانا اس کے حق میں مضر نہیں ہوتا۔ نفس ناطقہ یا روح انسانی پہلے کی طرح نسمے میں حلول کیے رہتا ہے، جو ایک طرح کا ہوائی مادہ ہے۔ اس کی مثال ایک ماہر کاتب کی ہے جس کی اگر انگلیاں کاٹ بھی لی جائیں تب بھی اس میں کتابت کا ملکہ موجود رہتا ہے۔ عالم برزخ، انسان جب دنیا میں نیک و بد افعال کر کے موت سے ہم آغوش ہوتا ہے تب انسان کو ایک ایسے عالم کی طرف روانگی اختیار کرنا پڑتی ہے جس کو عالم قبر اور عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم قبر حقیقت میں اس عالم میں دنیا کا تتمہ ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، وہ ہم سے درپردہ اور غائبانہ ہوتا ہے، اور اس کا دار و مدار اس دنیا پر ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ عالم قبر دراصل اس دنیاوی زندگی کا تتمہ ہے، اور اس کی بنیاد بھی اس دنیا پر رکھی گئی ہے۔ وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے گویا پس پردہ ہوتا ہے۔ ملاحظہ نمبر 1، یہ یاد رکھنا چاہیے جیسے اوپر گزر چکا کہ مرنے کے بعد نسمے کا تعلق روح انسانی سے ہوتا ہے جیسے پہلے تھا، ورنہ اگر یہ نسمہ باطل ہو جائے تو انسان کو جزا و سزا کیسے ملے گی؟ اور یہ بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ جب جسم انسان سر گل کر فنا ہو جاتا ہے تب اس کو عالم مثال سے ایک جسم لطیف عطا کیا جاتا ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے، اور وہ جسم لطیف جسم دنیاوی کی جگہ بھرتا ہے، اور اس سے وہ مکلف نہیں ہوتا اور نہ اس کو پھوڑا پھنسی نکلتی ہے، کیونکہ وہ ایک گونا بہت لطیف ہوتا ہے۔ عالم قبر یعنی برزخ میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عالم دنیا عالم قبر کے لیے ابتدا ہے، اور عالم قبر عالم دنیا کے لیے ایک قسم کا تتمہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بیچ میں پردہ آ جاتا ہے۔ اب یہ جانیے کہ عالم قبر یعنی برزخ میں انسان کی کیفیت خواب جیسی ہوتی ہے۔ اس عالم دنیا کے خواب اور اس عالم دنیا کے خواب میں فرق یہ ہے کہ یہاں انسان خواب میں حواس سے معطل ہونے سے وہ واقعات و عجائبات دیکھتا ہے جن کو وہ واقعی اور حقیقی سمجھتا ہے۔ کبھی کبھار کھا پی رہا ہے، کبھی چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کو اگر کوئی خواب میں مارتا ہے تو ان کی تکلیف اور اذیت محسوس ہوتی اور وہ گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ بیٹھتا ہے، اور آنکھیں ملتے ملتے وہ مناظر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قبر یعنی برزخ میں ایسا خواب واقع ہوتا ہے جس سے بیداری قبل قیامت نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو علوم انسان کے حصے مشترک میں محفوظ ہوتے ہیں لیکن عالم بیداری کی مشغولیتیں اس کی استحضار سے مانع ہوتی ہیں۔ آدمی سو جاتا ہے اور اس کے حواس معطل ہو کر اس عالم مادی سے گویا اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، تو چونکہ معنی باقی نہیں رہتا، اس لیے وہی علوم اور معارف جو اس کے حصے مشترک میں محفوظ تھے اس کے سامنے متمثل ہوتے ہیں، اور جن کے متعلق اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقی واقعات ہیں۔ اس حالت میں وہ ذرا بھی شک نہیں کرتا کہ باہر کی دنیا میں ان کا وجود نہیں۔ ایک دوسری جگہ پر امام الہند شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو بھی انہی عالم رویا یعنی کہ عالم دنیا کے تمثلات پر قیاس کرو اور سمجھ لو کہ یہ بھی ایک عالم رویا ہے۔ فرق یہ ہے کہ عالم رویا میں تو انسان بعض واقعات دیکھ کر بہت جلد اس عالم مادی میں واپس آ جاتا ہے، لیکن عالم برزخ کی نیند اس قسم کی ہے کہ قیامت سے پہلے آدمی کو جاگنا نصیب نہیں ہوتا۔ قبر میں تنعیم و تعذیب کی کیا حقیقت ہے؟
قبر میں تنعیم و تعذیب۔ حقیقی بات یہ ہے، قبر کا عذاب یا ثواب انسانی اعمال کے برے یا اچھے ہونے کا نتیجہ ہے، اس لیے انسان کے پاس ان کے اعمال خود باشکال مختلف بشکل بد یا خوب رونما ہوتے ہیں۔ شاہ سے فرماتے ہیں کہ جب مادی جسم مٹی میں مل کر فنا ہو جاتا ہے تو اس سے اپنے اعمال نہایت واضح شکل و صورت میں نظر آنے لگتے ہیں۔ دوسری جگہ پر رقم تراز ہیں کہ وہ علوم جو عالم بالا سے نازل ہوتے ہیں اور جن کے حقائق کے متعلق آدمی کے دل میں کبھی انکار ہوتا ہے، ان کا تمثل دو فرشتوں کی صورت میں ہوگا جو اس سے اس قسم کے سوال کریں گے: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا کیا دین ہے؟ یعنی جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی وہ سچا رسول تھا یا جھوٹ منہ کہہ کر نبی بنا تھا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور کبھی خود ملائکہ برائے تنعیم جی انسان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو ملائکہ حسین شکلوں میں ان کے پاس آتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال برے ہیں تو ملائکہ بصورت اختیار کر کے ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اور شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اعمال پسندیدہ ہوں تو وہ قبر میں خوبصورت ملائکہ دیکھے گا، ان کے ہاتھ میں ریشم کے ملبوسات تو مشک ہوگی، بعد ازاں بہشت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور ہر طرف اچھے ناموں سے اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس کی برخلاف اگر وہ کافر ہوگا تو اس کے پاس قبیح اور ڈراؤنی صورت والے فرشتے آئیں گے جن کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے۔ تو اس جگہ پر فرمایا ہے کہ بہرکیف قبر میں آدمی کو دو قسم کی سزائیں اور جزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ پہلی یہ کہ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا ادراک اس کے لیے باعث رنج و راحت ہوگا، اور جب بھی وہ ملائے اعلیٰ کو اپنی جانب نفرت یا خوشی میں دیکھتا ہوا پائے گا اس کی مسرت یا الم کی انتہا نہ رہے گی۔ اور دوسری صورت جزا و سزا کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہاں بعض فرشتوں کو الہام کیا جائے گا کہ وہ حسین و صورت میں متشکل ہو کر باعث مسرت یا آزار ثابت ہوں۔ عالم حشر۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ایسا ہے جیسے نیند کے بعد جاگ اٹھنا۔ قبر میں کچھ عرصے تک آدمی موجودہ زندگی کو حیات دنیوی جیسا سمجھتا رہے گا۔ اس مدت کو جب تک اس کے نزدیک یہ مماثلت باقی رہے گی عالم قبر کہا جائے گا۔ بعض جب مماثلت کا یہ شعور اس میں بتدریج کم ہوتا جائے گا، تاکہ جب یہ شعور آدھے سے زیادہ کم رہ جائے گا تب اسے ملکی قوتوں سے اتصال اور رابطہ پیدا کرنے کا خیال آئے گا۔ جب ملکیت بہیمیت پر غالب آ جائے گی تو قبر کا زمانہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کے نظام میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ انسان اپنے طویل خواب غفلت سے بیدار ہونے لگتا ہے۔ یہ اس طرح کے نسمہ یعنی روح حیوانی کو مادی حیات سے منقطع ہوئے ایک مدت مدید گزر چکی ہوتی ہے، اور اس دوران وہ نفس انسانی کا تابع بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس پر عالم مثال کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ عالم علم ہے جس میں جہل کا گزر نہیں، نہ اس میں خطا و نسیان کا امکان ہے، نہ کسی غلطی کا۔ عالم مثال یعنی عالم ارواح کی ایک واضح شرح ہے، اور اس مادی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے گرد احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس پر حاوی ہے۔ تب ارواحوں کو دوسرے اجسام دیے جائیں گے جو دنیوی اجسام کے مماثل ہوں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دوبارہ تشکیل پاتی ہے وہ پہلی جیسی نہیں ہوتی، البتہ اس کی مثل ہوتی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسانوں کو جو دوسرا جسم عطا کیا جائے گا وہ اس دنیوی جسم کی اصل نہ ہوگا، البتہ اس کے مثل ہوگا، اور ان کو پھر جمع کر کے ان میں اثر نو پھونکا جائے گا۔ اور اثر نو پھونکنے کا مطلب کسی نئی زندگی کا آغاز نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی کا تتمہ ہے۔ ان میں وہی نسبت ہے جو سبب کو اپنے مسبب کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے زیادہ کھانے سے بدہضمی کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موت کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہو کر انسان کی ہر چیز گردش زمانہ سے پناہ ہو جاتی ہے اور بس ختم۔ حالانکہ یہ بات نہیں، بلکہ موت تو ایک حالت کی تبدیلی ہے۔
حوض کوثر۔ حوض کوثر سے متعلق شاہ صاحب رقم تاراز ہیں کہ حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کی گئی تھی اور جو دنیا میں پھر جاری ہو گئی، اور یہ اس دن پانی کی صورت میں ظاہر ہوگی، اس لیے کہ علم اور پانی میں باہم گہری مشابہت ہے۔ ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بقیہ حوضوں کے لیے اصل ہوگا۔ اپنی مادی زندگی میں جس نے شریعت کی دل کھول کر پیروی کی ہوگی، وہ اسی تناسب سے اس حوض کوثر سے آب کوثر کے حیات افروز جام پر جام پیے گا، اور جس نے پیروی سے پہلو تہی کی ہوگی، وہ اتنا ہی قلیل حصہ پائے گا۔ جنت اور دوزخ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ احتساب ہوتے ہی بعض جنت میں داخل ہوں گے اور بعض دوزخ میں۔ خدا تعالیٰ کی جمالی تجلی کا دوسرا نام بہشت ہے اور جلالی تجلی کا نام دوزخ ہے۔ فردوس میں اس کی جمالی تجلی حوروں اور لذیذ کھانوں، خوشنما ملبوسات اور پرتکلف محلات کی شکل میں ہوگی، اور دوزخ میں اس کی جلالی تجلی اس کے برعکس صورت اختیار کرے گی۔ بعض اشیاء کے تمثلات۔ جبکہ شاہ صاحب نے بعض اشیاء کی آخرت میں تمثلات بیان فرمائے ہیں، ان کو اگر مجملاً یہاں بیان کیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نماز آخرت میں حور و قصور کی شکل میں متمثل ہوتی ہے۔ تسبیح و تکبیر اور تحلیل و حوقلہ، ان تمام اذکار کی حیت وحدت وحدانیہ بسیطہ شعبیہ اور علویہ ہے، اور ان کا تمثل اشجار حسنہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس مقام پر کچھ تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ تسبیح و تکبیر، تحلیل و حوقلہ کا تمثل غیر پھلدار مستقیم القامہ درختوں کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے کہ سرو اور صنوبر کے درخت، اور تمہید و تکبیر کا پھلدار درختوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ دونوں فضیلتوں کا جامع ہے۔ چند سزاؤں کا بیان۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے جرائم کا تعلق ان امور سے ہے کہ جنہیں معنوی طور پر بڑی غفلت، بڑی عظمت حاصل ہے، مثلا تکذیب قرآن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، ایسے شخص کو صعود کے پہاڑ پر یعنی دوزخ میں چڑھنے اترنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور جس کی عادت بخل اور زکوٰۃ نہ دینے کی ہے، اونٹ، بیل، گائے، بھیڑ اور بکری اس کو اپنے پیروں سے روندیں گے، اور مال و دولت ایک گنج اسدے کی شکل میں متمثل ہو کر اسے بار بار ڈسے گا اور اس کے گلے کا توق بنا رہے گا، کیونکہ آخرت میں مال و دولت سانپ کی شکل میں متمثل ہوتے ہیں، جن سے مانعین زکوٰۃ کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھ کو داغا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کلی طور پر مال سے محبت ہے تو اس کا مال اسدحہ بن کر اس کے گلے کا ہار بنتا ہے، اور جو شخص سود کھاتا تھا وہ خون کی نہر میں ڈالا جائے گا، وغیرہا من الاجزیہ۔ آخرت میں معرفت کامل حاصل ہوگی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا ذوق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کو آخرت میں جو معرفت حاصل ہوگی وہ کامل اور تام ہوگی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، خواہ نبی ہو یا ولی۔ عارف کو وہاں یہ بنسبت عامی کے زیادہ حور و قصور ملیں گے اور سب تجلی ذاتی سے بہرہ یاب ہوں گے، اگر عوام کو اس راز کی توجہ وقتاً فوقتاً حاصل ہوگی، اور خواص کو اس سے بہت زیادہ اور اخص حضرات کے لیے تجلی دائمی ہوگی، کوئی دوسری حالت اس میں خلل انداز نہ ہوگی، اور ہدایت یافتہ حضرات میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو جنت میں حور و قصور اور دیگر نعمات سے محظوظ نہ ہو۔